تیرا سرا پایا نبی، تفسیر ہے قرآن کی، واللیل زلفیں ہیں تیری، والشمس ہے چہرہ تیرا۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ اللہ پاک کے آخری نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام پڑھنے کی بڑی برکات ہیں۔ ایک حدیث پاک میں ہے، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، من سرہ ان یلقى اللہ غدا رادیا فلیکثر الصلاة علی، جسے یہ پسند ہو کہ اللہ کی بارگاہ میں پیش ہوتے وقت اللہ پاک اس سے راضی ہو تو اسے چاہیے کہ وہ مجھ پر کثرت سے درود پڑھے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ مزید چینل کے ناظرین، پروگرام زیارت رسول کے واقعات لیے ایک بار پھر حاضر ہیں۔ زیارت رسول کے واقعات، عاشقان رسول کے واقعات ہم سنا کرتے ہیں۔ آج بالخصوص جن مبارک ہستیوں کا ہم ذکر خیر سنیں گے انہیں کہا جاتا ہے سادات کرام۔ انشاءاللہ سیدوں کے ہم واقعات سنیں گے، سادات سے متعلق ہم زیارت رسول کے واقعات سنیں گے۔ اس سے پہلے کہ ہم واقعات کی طرف بڑھیں، ایک بہت ہی پیاری حدیث پاک پیش کرتا ہوں، طالبین زیارت مصطفیٰ کی حوصلہ افزائی اور عزت افزائی کرتی ہوئی حدیث پاک۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، میری امت میں مجھ سے بہت محبت کرنے والے وہ لوگ ہیں جو میرے بعد ہوں گے، ان میں سے ہر ایک تمنا کرے گا وہ اپنے گھر بار مال کے بدلے مجھے دیکھ لیتا۔ سبحان اللہ۔ تو یہ بہت ہی زبردست حدیث پاک، مسلم شریف کی یہ حدیث ہے۔ مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ علیہ نے اس حدیث کی شرح میں فرمایا کہ اس فرمان عالی میں قیامت تک ہم جیسے دور محجور مسلمانوں کی عزت افزائی ہے۔ اس فرمان پاک کا مقصد یہ نہیں کہ جو بعد والے ہیں وہ صحابہ سے بھی افضل ہوں گے، یہاں پر ایک نوعیت محبت کی بات ہو رہی ہے، تو کیفیت محبت کی کیفیت اور چیز ہے، نوعیت اور چیز ہے۔ تو صحابہ کرام کی شان تو وراء الورا ہے، ساری امت بھی مل کر ایک صحابی کی فضیلت کو بھی نہیں پہنچ سکتی، بلکہ گرد قدم کو بھی نہیں پہنچ سکتی۔ مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ علیہ نے بڑی پیاری بات اس حدیث پاک کے تحت یہ بھی ارشاد فرمائی کہ جو اس حدیث پاک میں بھی اہلی ہی کے الفاظ ہیں، تو اس سے مراد یہ کہ اپنے اہل کے بدلے، گھر بار کے بدلے، مال کے بدلے یہ زیارت مصطفیٰ کا شرف حاصل کرنے کی تمنا کرتا ہے۔ یعنی وہ یہ تمنا کرتا اگر مجھے اپنا گھر، جان، مال، اپنا گھر بار قربان کرنا پڑے لیکن زیارت مصطفیٰ نصیب ہوتی ہو تو سب کچھ قربان کر کے میں یہ زیارت کا شرف حاصل کر لوں۔ آج بھی مدینہ منورہ کی گلیاں دیکھنے کے لیے کیسے کیسے جتن کیے جاتے ہیں لیکن بعض کو یہ میسر نہیں ہوتا۔ تو اللہ پاک ہمیں عاشقان رسول کے صدقے میں زیارت رسول کی تمنا میں جینے کی، اسی تمنا میں مرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آئیے بڑھتے ہیں زیارت رسول کے واقعات کی طرف۔ جی سیدی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تیمور لنگ کا واقعہ سب سے پہلے بیان کیا جاتا ہے۔ یہ مرض موت میں مبتلا ہوا تو بہت بے چین اور پریشان اور مضطرب تھا۔ منہ اس کا سیاہ ہو گیا، کالا ہو گیا، رنگ بدل گیا، مگر کچھ ہی دیر کے بعد افاقہ ہو گیا۔ لوگوں نے بتایا کہ ہم نے دیکھا کہ تیرا تو چہرہ سیاہ ہو گیا تھا، رنگ بدل گیا تھا، یہ کیا ہوا آپ کے ساتھ؟ اس نے کہا کہ میرے پاس عذاب کے فرشتے آئے تھے۔ اتنے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، فرمائے اسے چھوڑ دو، سبحان اللہ۔ کیونکہ یہ میری اولاد سے محبت رکھتا تھا اور ان کی خدمت کرتا تھا، چنانچہ عذاب کے فرشتے چلے گئے۔ سبحان اللہ، سادات سے محبت کا انعام مل رہا ہے۔ جی سبحان اللہ۔ اچھا،
کسی نے خواب میں اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کی زیارت کی اور آپ کے پاس تیمور لنگ کو دیکھا، تو خواب میں کسی نے کہا کہ تم یہاں پہنچ گئے؟ اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اس کا سبب یہ ہے کہ یہ میری اولاد سے محبت رکھتا۔ سبحان اللہ، تو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی جو آل ہے، اولاد ہے، یہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی خصوصیات میں سے ہے کہ آپ کی شہزادی، آپ کی صاحبزادی خاتون جنت فاطمۃ الزہرا سیدۃ النساء رضی اللہ تعالی عنہا سے چلی۔ حسن و حسین رضی اللہ عنہما کی جو اولاد ہے، حسنی حسینی سید، یہ سارے سادات کرام، انا اعطیناک الکوثر، اے محبوب ہم نے آپ کو کوثر عطا کی۔ تو کوثر کے بہت سارے معنی مفسرین کرام نے بیان کی۔ ایک معنی یہ بھی کہ ہم نے آپ کو کثیر اولاد عطا فرمائی۔ اور دیکھیں کہ کربلا کے اندر یزیدیوں نے امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ اور آپ کی اولاد، آپ کے بھائی، آپ کے بھتیجے، آپ کے محبین کو شہید کیا، کتنے شہید کر دیے گئے، مگر اللہ کی شان ہے دنیا بھر کے اندر حسنی حسینی سید پائے جاتے ہیں، اور بالخصوص امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی اولاد امام حسن مجتبیٰ سے زیادہ پائی جاتی ہے۔ سبحان اللہ۔ حضور یہ بھی تو ایک محبت رسول کا تقاضا ہے کہ آل رسول سے محبت کی جائے، تو یہ بھی آل رسول سے محبت کرتے تھے اور اس نسبت مصطفیٰ کی وجہ سے کرتے تھے، تو ان کو یہ برکت نصیب ہوئی۔ سبحان اللہ۔ علامہ ابن حجر مکی حتمی تقی الدین فارسی سے روایت کرتے ہیں رحمۃ اللہ تعالی علیہ، انہوں نے بعض ائمہ سے روایت کیا کہ وہ سادات کرام کی بہت تعظیم کیا کرتے تھے۔ ان سے اس کا سبب پوچھا گیا کہ آپ سیدوں کا اتنا ادب کیوں کرتے ہیں، اتنا احترام کیوں کرتے ہیں؟ کہا کہ سادات میں سے ایک شخص تھا جسے مطیر کہا جاتا تھا، اکثر لہو و لعب میں مصروف رہتا، غافل کرنے والے کاموں میں رہتا۔ فوت ہوا تو اس وقت کے جو عالم صاحب تھے انہوں نے جنازہ پڑھانے میں غور کیا، ٹھہر گئے کہ میں پڑھاؤں نہیں پڑھاؤں جنازہ اس کا، تو لہو و لعب میں لگا رہتا تھا۔ سویا تو خواب میں سید السادات معلم انسانیت صلی اللہ علیہ وسلم خواب میں تشریف لائے، ہمراہ خاتون جنت بھی تھیں فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ۔ تو انہوں نے خواب میں اس شخص سے جس نے جنازہ پڑھانے سے انکار کیا اور غور کرنے لگا کہ پڑھاؤں نہیں پڑھاؤں، اعراض کیا۔ اس نے درخواست کی کہ مجھ پر نظر رحمت کیجئے۔ خاتون جنت نے فرمایا کیا ہمارا مقام مطیر کے لیے کفایت نہیں کر سکتا؟ نہیں بھی، جیسا بھی تھا یہ سید تھا، ہماری اولاد تھا، تو سیدوں سے محبت کیا ان کے اعمال کی وجہ سے کریں گے؟ ان کی نسبت کی وجہ سے کریں گے نا، ہے نا؟ اعلیٰ حضرت نے کتنی پیاری بات فرمائی، تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور، تیرا سب گھرانہ نور کا۔ تو سیدوں کی تعظیم، سیدوں کا ادب تو ان کی نسبت کی وجہ سے ہے نا، نہ کہ عمل کی وجہ سے۔ ہاں سیدوں کو اچھے عمل کرنے چاہیے، بالکل کرنے چاہیے۔ حضرت عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو کسی سید صاحب نے کہا کہ بڑے ٹھاٹ ہیں آپ کے۔ حضرت عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ تعالی علیہ امام اعظم کے شاگرد اور امیر المؤمنین فی الحدیث آپ کا ٹائٹل، آپ کا لقب ہے، اپنے دور کے سب سے زیادہ حدیث کا علم جاننے والے، اور بڑی شان تھی ان کی۔ تو خیر وہ سید صاحب نے کچھ کہہ دیا کہ آپ کی بہت ٹھاٹ باٹ ہے، بہت عیش کر رہے ہیں، بہت موج کر رہے ہیں۔ تو آپ نے فرمایا کہ ہم آپ کے آبا و اجداد کے احکامات پر عمل کر رہے ہیں تو موج کر رہے ہیں، اور تم فرما برداری نہیں کرتے تو آزمائش میں ہو، تکلیف میں ہو۔ اور وہ سید صاحب کو یہ چیز فیل ہوئی کہ انہوں نے مجھے تانا دیا۔ جب حضرت عبداللہ مبارک رحمۃ اللہ تعالی علیہ رات سوئے تو حسنین کے نانا جان تشریف لے آئے صلی اللہ تعالی علیہ، اور ناراضی کا اظہار فرمایا کہ تم میری اولاد میں سے اس کو تانا دیتا ہے، اس پر طنز کرتا ہے، اس کو راضی کر۔ اچھا، ادھر میرے نبی، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سید صاحب کے بھی خواب میں تشریف لے آئے
اللہ کی شان ہے. میرے نبی جب چاہیں جس کی خواب میں چاہیں ارادتاً تشریف لے جاتے. ہم تو کہتے نا کہ بھی آپ کو خواب میں دیکھا تھا تو ہمیں پتہ بھی نہیں ہوتا اس فلاں نے دیکھا تھا. آقا علیہ الصلوۃ والسلام تو ارادے کے ساتھ تشریف لے جاتے. سبحان اللہ. خیر، تو سید صاحب کو فرمایا کہ تم ان سے جا کے معذرت کرو، تم ایسے اعمال کیوں کرتے ہو کہ لوگ تم پر طنز کریں. اب حضرت عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ تعالی علیہ سید صاحب کو تلاش رہے، سید صاحب انہیں کو تلاش رہے. دونوں کی ملاقات ہوئی، دونوں نے ایک دوسرے سے معذرت کی. تو سیدوں کو اچھے عمل کرنے چاہیے، بلا شبہ کرنے چاہیے کہ ان کو اللہ پاک نے یہ سعادت دی ہے کہ اولاد رسول سے کیا ان کو، مگر دوسروں کو تنقید نہیں کرنی چاہیے، طنز نہیں کرنی چاہیے. ہاں، نیکی کی دعوت دینا وہ تو ایک اچھی بات ہے. معاذ اللہ کہ سید ہو کے آپ ایسے کرتے ہیں، یہ بہت غلط یا پھر یہ تو اس طرح کے عمل کرتے ہیں. معاذ اللہ پتہ نہیں یہ صحیح اصلی سید ہے کہ نہیں. اس طرح کی باتیں کرے تو کتنی دل آزار ہو. دل آزاری بات. دیکھیں، کسی بھی مسلمان کی دل آزاری کی ہمیں اجازت نہیں دی اسلام نے. تو سید کی دل آزاری، اولاد رسول کی دل آزاری. خیر، سیدوں کی تعظیم ان کی نسبت کی وجہ سے کی جائے گی. سبحان اللہ. علامہ مقریزی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا ایک واقعہ عرض کرتا ہوں. ایک بزرگ کے بارے میں لکھا کہ وہ مسجد نبوی میں موجود تھے تو خواب میں کیا دیکھتے ہیں کہ مزار مبارک کھلا اور اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم باہر تشریف لائے، اور آپ نے کفن زیب تن فرمایا ہوا ہے. اپنے دستے اقدس سے، دستے مبارک سے قریب آنے کا اشارہ کیا. یہ بزرگ کہتے ہیں میں اٹھا اور آپ کی بارگاہ میں حاضر ہو گیا. مجھے فرمایا مؤید کو کہو کہ عجلان کو رہا کر دے. یہ کہتے میں بیدار ہوا اور حسب معمول سلطان مؤید کی مجلس میں پہنچا، اور کئی بار میں نے قسم کھا کر کہا کہ میں نے کبھی عجلان کو دیکھا نہیں، نہ ہی میری اس سے کوئی واقفی ہے. پھر میں نے واقعہ بتایا کہ میں سویا تھا، اللہ کے حبیب تشریف لائے تو انہوں نے آپ کے لیے یہ پیغام دیا کہ عجلان کو رہا کر دو. بادشاہ چپ ہو گیا. یہ بزرگ کہتے ہیں میں بھی بیٹھا رہا یہاں تک کہ محفل برخاست ہوئی. بادشاہ اپنی مجلس سے اٹھا اور جو قلعے کا تہ خانہ تھا وہاں پہنچا، اور امیر مدینہ سید عجلان حسینی کو قید خانے سے بلایا اور رہا کر دیا. سبحان اللہ، سبحان اللہ. دیکھیں کہ سید صاحب جو ہیں امیر مدینہ وہ قید میں ہیں، میرے نبی کو خبر ہے. ان کی سفارش کی جا رہی ہے، ان کی رہائی کے لیے آرڈر جاری کیا جا رہا ہے. جی، اور پھر سید اپنی اولاد کے لیے حکم ہو رہا ہے کہ ان کو جا کر میرا پیغام دو کہ ان کو رہا کر. یہ آپ نے 2-3 واقعات بیان کی تو سادات سے محبت رکھنے والوں کو زیارت ہو رہی ہے، سادات کے لیے سفارش ہو رہی ہے. ماشاءاللہ سادات کرام سے متعلقہ. پھر ویسے پروگرام میں آپ واقعہ بیان کرتے ہیں تو پھر اشعار بھی سنایا کرتے ہیں. آج بھی کچھ اشعار ہو جائے انشاءاللہ الکریم. امیر اہل سنت کے بہت ہی عشق بھرے اشعار ہیں. اللہ ہمیں عشق مصطفیٰ نصیب فرمائے، زیارت کی کڑن تڑپ نصیب فرمائے. الفت مجھے گئے سوئے خمدار نبی سے، ابرو پلک آنکھ سے رخسار نبی سے، بوسیری مبارک ہو تمہیں برد یمانی، سوغات ملی خوب ہے دربار نبی سے. امام بصیری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا واقعہ، فالج کا اٹیک ہوا تھا، پھر وہ قصیدہ لکھا اور رات خواب میں بارگاہ رسالت میں حاضر ہیں اور ارشاد ہوتا ہے کہ وہ قصیدہ پڑھو،
اور قصیدہ پڑھتے ہیں تو ارشاد ہوتا ہے کہ تمہیں کیا ہوا، تو عرض کرتے ہیں تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام دستے مبارک پھیرتے ہیں اور بردہ یعنی چادر مبارک عطا فرماتے ہیں. اور سبحان اللہ، اور امام مسیری رحمۃ اللہ تعالی علیہ جب بیدار ہوتے ہیں تو وہ چادر ان کے پاس موجود ہوتی ہے. سبحان اللہ. تو امیر علیہ سنت اسی کو نظم کر رہے ہیں. بوسیری مبارک ہو تمہیں برد یمانی، سوغات ملی خوب ہے دربار نبی سے. تو خواب میں حسنین کے صدقے میں خدایا، تو خواب میں حسنین کے صدقے میں خدایا، فرما دے مشرف مجھے دیدار نبی سے. فرما دے مشرف مجھے دیدار نبی سے. جلووں سے خدایا میرا سینہ ہو مدینہ، جلووں سے خدایا میرا سینہ ہو مدینہ، آنکھیں بھی ہو ٹھنڈی میری دیدار نبی سے. آنکھیں بھی ہو ٹھنڈی میری دیدار نبی سے. جب قبر میں آئیں گے تو قدموں میں گروں گا، جب قبر میں آئیں گے تو قدموں میں گروں گا، آنکھیں ملوں گا میں تو پیزار نبی سے. خوب آنکھیں ملوں گا میں تو پیزار نبی سے. تربت ہو منور میری انوار نبی سے. سبحان اللہ. یہ ہے عاشقان رسول کا عشق رسول، کہ کس طرح بارگاہ رسالت میں استغاثے کیا کرتے ہیں، التجائیں پیش کیا کرتے ہیں، تمنا کیا کرتے ہیں. اور جیسے ہم نے شروع میں بھی حدیث پاک سنی کہ ان کو کوئی ایسی چیز ہو کہ قربان کر کے زیارت رسول نصیب ہوتی ہو تو وہ تمنا کیا کرتے ہیں، حبیب اس حال سے ابتر بھی حال زار ہو جائے،
جو ہونا ہو سو ہو جائے مگر دیدار ہو جائے. تو اس طرح کی کیفیت ہوا کرتی ہے. اللہ کریم ہمیں بھی اس شاق کے صدقے میں یہ کیفیت نصیب فرمائے, عشق رسول میں جئیں, پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی یادوں میں زندگی بسر کریں, نعتیں پڑھتے ہوئے, سنتوں کو پھیلاتے ہوئے, سنتوں کو اپناتے ہوئے, قرآن پاک پڑھتے ہوئے اور دعائیں یاد کرتے ہوئے, سنتیں سیکھتے ہوئے, نیکی کی دعوت عام کرتے ہوئے ہم اپنی زندگی کو بسر کریں تو انشاءاللہ الکریم ایک اچھی زندگی گزارنے میں ہم کامیاب ہوں گے. اس کے لیے دعوت اسلامی کے دینی ماحول سے وابستہ رہیں گے تو انشاءاللہ الکریم نیکیوں میں زندگی گزارنے میں مدد ملے گی. علامہ مقریزی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ نقل کیا کہ سید سرداح ابن مقبل حسنی امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی اولاد سے جو سادات کرام ہیں وہ حسینی کہلاتے ہیں. امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالی عنہ کی اولاد سے جو سادات کرام ہیں سید ہیں انہیں حسنی سید کہا جاتا ہے. اور میرے غوث پاک حسنی حسینی سید ہیں, غریب نواز حسنی حسینی سید ہیں, داتا صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ حسنی حسینی سید ہیں, اور بزرگ بھی ہوئے. تو خیر یہ بزرگ جو ہیں حسنی بزرگ, ان کی آنکھوں میں گرم سلائیاں پھروا دی گئیں, حتیٰ کہ آنکھوں کے ڈھیلے بہہ گئے اور دماغ میں بھی ورم آ گیا. اور ایک مدت تک یہ قاہرہ جو کہ مصر کا شہر ہے اس کے باہر رہے اور نابینا ہو گئے تھے, بلائنڈ ہو گئے تھے. پھر یہ مدینہ پاک آ گئے نانا جان کے پاس اور بارگاہ رسالت میں حاضر ہوئے اور شکایت کی, آقا آنکھیں چلی گئیں. روئے, جو روتا ہے اس کا کام ہوتا ہے نا, رونے والی آنکھیں مانگو, رونا سب کا کام نہیں. ذکر محبت عام ہے لیکن سوز محبت عام نہیں. اللہ اکبر. اور پھر دعا بھی کہ اللہ پاک سے واپس آئے, رات سوئے تو قسمت جاگ گئی. اللہ اکبر. وہ جمال نظر آیا جس کی برکت سے سارا جہاں روشن ہے, یہ شمس و قمر روشن ہے. سبحان اللہ. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنا مبارک ہاتھ آنکھوں پر پھیر دیا. جب اٹھے تو ان کی آنکھیں روشن ہو چکی تھیں اور یہ خبر مدینے والوں میں مشہور ہو گئی. ایک عرصے تک یہ مدینے پاک رہے, پھر یہ حسنی بزرگ جو ہیں یہ قاہرہ دوبارہ تشریف لے گئے. سبحان اللہ. تو یہ سید صاحب تھے, ان کے ساتھ یہ معاملہ ہوا. تو پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام ویسے تو ساری امت پر ہی مہربان ہیں, سب کے لیے رعوف ہیں, رحیم ہیں, لیکن خاص طور پر سادات کرام پر بھی آپ کی نظر کرم ہے کہ یہ تو خاص نسبت رکھنے والے ہیں. تو مدنی چینل کے ناظرین, آج کے پروگرام میں ہم نے سادات کرام سے متعلق کچھ زیارت رسول کے واقعات سنے کہ سادات کرام سے محبت کرنا, سادات کرام سے عقیدت رکھنا, سادات کرام کی مدد کرنا, یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ کرم پانے کا ذریعہ ہے. پروگرام میں ہم زیارت رسول کا نسخہ بھی سنا کرتے ہیں. آئیے آج کے اس پروگرام میں بھی ایک نسخہ سننے کی سعادت حاصل کرتے ہیں. آپ نے بیان تو کیا کہ آل رسول سے محبت کریں اور ان کے کام آئیں. اگر آپ ڈاکٹر صاحب ہیں تو فری میں چیک اپ کر لیں, سید ہیں بھائی, انہی کے نانا جان کا صدقہ ہے کہ آپ ڈاکٹر ہیں. اور اگر آپ دکاندار ہیں تو آپ کو جو نعمتیں ملی ہیں سیٹ صاحب اور مل آنر صاحب, ان کے نانا جان کا صدقہ ہے. تو ان سے رعایت کریں, ان کی خدمت کریں. اور دیکھیں سیدوں کو زکوٰۃ بھی نہیں لینی, تو اب ان کی خدمت کریں تو ان کے نانا جان دنیا آخرت میں نواز دیں گے, انشاءاللہ بگڑی بنا دیں گے اور جلوے بھی دکھا دیں گے. کتنا پیارا وظیفہ ہمیں بتایا گیا کہ سادات کرام سے محبت اور ان کی امداد, ان کی خدمت, یوں کہا جائے ان کی خدمت وہ قبول کر لیں اور ان کے ہم کام آ جائیں, کوئی حاجت پوری کرنے میں ہم معاون ہو جائیں گے انشاءاللہ. یہ بھی زیارت رسول کا سبب بن سکتا ہے. اللہ کریم ہمیں جو کچھ سنا یاد رکھنے کی, عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. تیرا سرا پایا نبی تفسیر ہے قرآن کی, واللیل زلفیں ہیں تیری, والشمس ہے چہرہ تیرا.